جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا یا رب وسلم سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم میں سے سورۃ الاحزاب میں سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ مومنوں میں سے کچھ ایسے مومن ہیں انہوں نے اس بات کو سچا کر کے دکھایا جو انہوں نے اللہ سے عہد اور وعدہ کیا تھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، بعض ان میں سے وہ ہے جنہوں نے پورا کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض ان میں ایسے ہیں جو اس کے انتظار میں ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی کہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میرے ساتھ اتنی محبت نہ کرو جتنی والدین سے کرتے ہو، اپنی اولاد سے کرتے ہو، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت اگر کرو گے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ تو یہ آیت شریف میں نے اس لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ ابھی اکتوبر کا مہینہ گزرا ہے، تو میں ایسی شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایسے مرد مجاہد کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے نوجوان آج کل ان کے نام سے واقف نہیں ہیں، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جیسی مرد مجاہد جیسی محبت عطا فرمائے، اور انہوں نے ایسا کام سر انجام دیا ہے کہ جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا، اور جیسی اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی ہے اور محبت پر وہ ثابت قدم رہے ہیں، اور آپ کی محبت کے اندر انہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی۔ تو میری مراد پاکستان کے لاہور شہر کے غازی علم الدین شہید ان کا نام ہے، اور 31 اکتوبر 1929 کو ان کی شہادت ہوئی۔ حالانکہ یہ کوئی زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے بھی بہت کم تعلیم تھی، اور اسی طرح نہ کوئی عالم تھے، نہ مفتی تھے، نہ کوئی شیخ الحدیث تھے، نہ کسی مسلمان جو ہے کسی قوم کے لیڈر تھے، بلکہ ایک عام آدمی تھے، اور ان کے والد طارق مند ان کا نام تھا، ان کے یہ بیٹے تھے، اور ان کے والد ترخان کا کام کرتے تھے، یہ دروازے کے لیے لکڑی کا کام کرتے تھے۔ تو لاہور کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ ہوا یوں کہ قادیانیوں نے ہندوؤں کے بتوں کو گالیاں دی، برا بھلا کہا، اور ہندو اور قادیانی آپس میں ان کی ملی بھگت تھی، آپس کے اندر ان کے تعلقات تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں۔ تو اس طرح قادیانی جو تھے انہوں نے ہندوؤں کو گالیاں دی۔ اب ہندوؤں کو چاہیے تھا کہ وہ اس کے بدلے میں قادیانیوں کے سربراہ کو گالی دیتے، ان کو برا بھلا کہتے، ان کو گالی دیتے۔ مسلمانوں نے ان ہندوؤں کو یا ان کے بتوں کو گالی تو نہیں دی، لیکن ہندوؤں نے آگے کیا کیا کہ لاہور کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام راج پال تھا، اس کی جو ہے وہ پرنٹنگ مشین تھی جس میں اخبارات چھپتی تھی، کتابیں چھپتی تھی، تو یہ اس کی دکان تھی۔ اب اس آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اور اس پر اس نے ایک کتاب شائع کی۔ اب کتاب کا نام مجھے بالکل علم ہے، پتہ اس کا نام کیا ہے، لیکن میں ذاتی طور پر اس کتاب کا نام لینا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس کتاب کا جو نام اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی والا نام ہے، لہذا میں اپنی زبان پر اس کا نام لینا بھی بہتر نہیں سمجھتا۔ تو بعد اس نے جب یہ کتاب شائع کی تو مسلمانوں کے اندر ظاہر ہے ایمان جو ہے وہ پہلے بھی تھا، لیکن اس گستاخی پر کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ خاموش نہ رہا۔ بہت بڑے جلسے ہوئے، جلوس نکلے،
اور اسی طرح اس کے خلاف عدالت کی طرف رجوع کیا گیا اور پھر اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد کیونکہ اس وقت حکومت انگریزوں کی تھی تو لہٰذا جب ان کو گرفتار کیا گیا اور معمولی سی دفعہ اس پر لگائی اور اس کی سزا 6 ماہ، تو جرمانہ بھی اس کو کیا گیا۔ لیکن ان لوگوں نے جو قادیانی تھے، ہندو تھے، اسی طرح حکومت پہلے انگریزوں کی تھی، مل ملا کر ان لوگوں نے پھر ہائی کورٹ کے اندر یا سیشن کورٹ کے اندر جو ہے اس کیس کو لے کے گئے اور وہاں کی عدالت نے انہیں جو ہے اگلے دن ہی رہا کر دیا۔ آپ اتنی بڑی گستاخی اور اس کی معمولی سی سزا 6 ماہ اور وہ بھی 2 دن کے اندر اس کو رہا کر دیا گیا۔ پھر اس نے آ کر اپنی حرکتیں شروع کر دی۔ مسلمان جو ہے اس کے خلاف پہلے اشتعال کے اندر تھے اور پھر اس سے زیادہ غصہ یہ ہوا کہ 6 مہینے کی سزا مقرر کرنے کے بعد دوسری عدالت نے اس کو رہا کر دیا۔ تو مسلمان بڑے غصے کے اندر تھے، جلوس ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح اتفاق ایسا ہوا کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ایک حویلی تھی، وہاں پر مسلمانوں نے بھی جلسہ کیا اور اس جلسے کے اندر بڑے بڑے وقت کے علماء مقرر اور خطبہ تشریف لائے، جن میں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح جو ہے اور بھی بڑے بڑے علماء کرام اس کے اندر انہوں نے شرکت کی۔ علماء نے جب بیانات کیے اور اپنے بیانات کے اندر یہ بات کہی کہ دیکھو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے۔ پہلا تو ظلم انہوں نے یہ کیا کہ اگر قادیانیوں نے ہندوؤں کو گالی دی ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان قادیانیوں کو گالی دیتے، اور دوسرا ظلم یہ کیا کہ 6 ماہ کی جو قید تھی وہ دوسرے دن ان کو اس نے رہا کر دیا۔ تو لہذا اور پھر کہا کہ مسلمانوں دیکھو، اگر ہمارے کوئی والدین کو، والدہ کو، والد کو گالی دیتا تو ہم برداشت نہیں کرتے، اور نبی علیہ السلام کی گستاخی کرے تو ہم کیسے برداشت کریں؟ تو اپنے خطاب کے اندر ہر علماء نے اس پر روشنی ڈالی اور آخر میں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب تھا۔ اور جو حضرات جانتے ہیں کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مقرر تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان کے اندر بھی بڑی تاثیر رکھی، قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ان کا بیان شروع ہوتا تھا اور فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی تھی۔ ان کا بیان جو ہے، جو سننے والے وہ بھی تازہ دم ہوتے اور حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی تازہ دم بیان کر رہے ہوتے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن کا جو ایک تاثیر دی تھی بیان کرنے کی۔ تو آخر میں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا۔ انہوں نے اس بیان کے اندر فرمایا کہ دیکھو بھائی، قرآن اور احادیث کی دلیلیں پیش کی کہ جو نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے اور اسلامی حکومت کی ذمہ داری کیا ہے۔ تو چونکہ اس وقت حکومت انگریزوں کی تھی، مسلمانوں کی نہیں تھی، تو لہذا آپ بات کرتے کرتے آپ نے ایک ایسا جملہ فرمایا کہ جو اس وقت کا جتنا مجمع تھا وہ کوئی رو رہا ہے، اور اتنا زبردست جملہ کہا جس سے پورے مجمع کے اندر ہلچل مچ گئی۔ فرمانے لگے، مسلمانوں، اشارہ کیا کہ دیکھو، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں کہہ رہی ہیں مسلمانوں، یعنی آپ کی بیٹی اور آپ کی بیوی ہمیں کہہ رہی مسلمانوں، کلمہ تو تم نبی کا پڑھتے ہو، اور جب اس کی عزت کی حفاظت کی باری آئی تو ہم نے اسے لاوارث چھوڑ دیا۔ بس یہ بات کہنے کی دیر تھی، اور یہی بات کیونکہ اس وقت جو جلسہ تھا، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ اس وقت چھٹی آئے ہوئے تھے، حالانکہ یہ اس وقت کم از کم ان کی عمر جو ہے وہ 20 یا 21 کے قریب تھی ان کی عمر تھی، اور یہ ادھر بنو اور پہاڑ کے اندر کام کرتے تھے، وہاں سے چھٹی آئے ہوئے تھے۔ اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے بھائی تھے، ان کے ہاں بیٹی ہوئی تھی، اس اپنی بھتیجے کو دیکھنے کے لیے آئے تھے،
تو بہرحال وہ قریب ہی جلسہ تھا تو جلسہ سننے کے لیے چلے گئے. کوئی ان کو کوئی خاص دعوت نامہ نہیں ہے یا ان کو کوئی جو ہے بلایا نہیں گیا، بلکہ جیسے عام کوئی آدمی کسی عالم دین کا بیان سننے کے لیے چلا جاتا ہے. تو جب یہ بات کہی تو یہ بات حضرت عطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی غازی علم الدین کے دل پر اثر کر گئی. فوراً دل کے اندر خیال کیا کہ یار میں ہوں تو بڑا گناہگار، حالانکہ ان کی داڑھی بھی نہیں تھی. تو کہنے لگے ہاں تو میں بڑا گناہگار، لیکن اپنے نبی سے میں غداری نہیں کر سکتا، اپنے نبی سے میں غداری نہیں کر سکتا. اب میں نے اس آدمی کو جو اس زمین پر بوجھ ہے اس کو ہلکا کرنا ہی نہیں، اس کو میں نے قتل کرنا. اب صبح کو اذان کے بعد گھر آئے، اپنی والدہ کے پاس جو پیسے بھیجتے تھے وہ جمع ہوتے رہتے تھے. تو جب چھٹی آتے تھے تو روزانہ کی بنیاد پر اس وقت ایک آنا لیا کرتے تھے. تو شاید آج کل جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو پتہ نہیں کہ آنا کیا چیز ہے، کہ انہوں نے تو عام ہی روپوں کے اندر کھولی ہے نا. تو بہرحال روزانہ کی بنیاد پر ایک آنا اپنے والدہ سے خرچے کے لیے لیا کرتے تھے. اس وقت آیا اور اپنی والدہ سے کہا اما جی میں نے ایک نیکی کا کام کرنا ہے تو آپ مجھے 4 آنے دیں. تو والدہ نے سوچا کہ شاید تو نیکی کا کام کرنا ہو، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بچہ اتنا بڑا کام کرے گا کہ ہمارا جو ہے ساتھ جو ہے فخر سے اونچا ہو جائے گا اور ہم کسی وقت اس شہید کے والدین کہلائیں گے. تو والدہ نے جب 4 آنے ان کو دیے اور وہ بازار کے اندر گئے اور وہاں سے جا کر جو اس وقت کے زمانے کے اعتبار سے سب سے بڑی چھری تھی، تیز اور جو اس زمانے کے اندر بڑی مشہور تھی، وہ چھری انہوں نے خریدی. اور اگر آپ قانونی جو کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ اگر پڑھیں تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس چھری 13 انچ لمبی تھی. تو جب انہوں نے چھری خریدی اور پھر اس کے وقت جو راجپال تھا ہندو، جس کی جو مشین تھی اس کی جو دکان تھی اس کے پاس چلے گئے. وہاں سے پوچھا، جانتے تو نہیں تھے، پوچھا کہ بھی راجپال کہاں؟ لوگوں نے کہا شاید کوئی ذاتی کام ہو ملنے کے لیے، اس کے ملازموں سے پوچھا کہ فلاں جگہ بیٹھا. بس جب اس کو دیکھا جا کر کہا کہ راجپال تم ہو؟ کہا میں نے. کیا کام ہے؟ اور میں نے کہا اب تمہارا کام پورا ہو گیا، جو تم نے گستاخی کرنی تھی، جو تم نے ہمارے نبی کے بارے میں کچھ کرنا تھا وہ اب تم کہہ چکے ہو، بس اب آخری وقت ہے تمہارا. بس اللہ کا نام لیا اور سیدھی چھری جو اس کے پیٹ کے اندر ہوئی اور ایک نہیں کئی وار کی. وار کرنے کے بعد واپس آ گئے. ظاہر ہے جب چھری ماری ہے تو چھری کو بھی خون لگا ان کے کپڑوں پر، اس کے ناپاک چھینٹے ان کے کپڑوں پر پڑے. باہر آئے، وہاں نلکا لگا ہوا تھا، وہاں پر اپنی چھری کو اور اپنے کپڑوں کو صاف کیا. حالانکہ وہ چاہتے تو بھاگ بھی سکتے تھے لیکن نہیں بھاگے نہیں. کہ وہ یہ ہمیں پیغام دینا چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے بارے میں ہم کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، کوئی کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہم سمجھوتا نہیں کریں گے، گولی مارنی کو ہمیں مار دیں لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو برداشت نہیں کریں گے. پھر دل کے اندر خیال آیا کہ یار ہو سکتا ہے وہ مرا بھی ہے کہ نہیں مرا. اب تصدیق کے لیے دوبارہ جاتے ہیں. تو جب وہاں جاتا ہے تو ملازمین نے جو کہ پہلے دیکھا تھا پہچان لیا، پکڑا اور پولیس کو بلایا اور ان کے حوالے کر دیا اور عدالت کے اندر کیس چل پڑا. جب کیس چل پڑا تو اس وقت کے وکیل تھے بہت بڑے وکیل، ان کا نام تھا سلیم. بہت عمدہ طریقے سے، بڑی جمع مردی سے، بڑی ہمت سے انہوں نے اس کیس کو لڑا اور جیسے کہنے لگے کہ میرے موکل نے قتل نہیں کیا، میرے موکل نے قتل نہیں کیا، تو لہذا یہ ان پر الزام ہے. تو چونکہ اس وقت کوئی جس کو آئینی گواہ کہا جاتا ہے، آئینی شاہد کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو وہ گواہی دے. اب ہر آدمی ڈر رہا تھا کہ اگر میں جا کر گواہی دیتا ہوں تو ہو سکتا ہے مجھے بھی قتل کر دیا جائے. تو لہذا کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. تو وکیل نے کہا کہ ان پر الزام ہے لہذا انہوں نے قتل نہیں کیا. اب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے چیخ ماری اور کہا جج صاحب میرے جو وکیل ہے نا
یہ غلط بات کہہ رہے ہیں، یہ غلط بات کر رہے ہیں۔ فرمانے لگے بھائی میں نے اپنا زندگی کے اندر ایک ہی نیکی کا کام کیا اور وہ بھی تم کہہ رہے تھے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کیا، جیسا میں نے بالکل اس کو قتل کیا ہے، اور ایمانی غیرت کی وجہ سے اس نے قتل کیا ہے کہ اس نے ہمارے نبی کی شان کے اندر گستاخی کی ہے۔ اور میرا یہ اعلان سن لیں، آج کے بعد اگر کسی نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی اور علم و دین زندہ رہا تو اس کو نہیں چھوڑے گا، قتل کرے گا اسے۔ تو ظاہر بات ہے آپ کیس زیادہ لمبا نہیں جانا تھا، اب ان کی جو ہے سزائے موت 302 یہ جو ہمارے یہاں قانون کی دفعہ ہے وہ لگا دی گئی، جیل کے اندر بھیجا گیا۔ تو اس وقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فکر مند تھے اور بڑی محنت سے یہ کیس لڑ رہے تھے۔ تو انہوں نے قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو، جو بمبئی کے اندر اس وقت رہتے تھے، ان کی وکالت بڑی مشہور تھی، بہت اعلیٰ ترین کے وکیل تھے، ان کو خط لکھا کہ یہ حالات ہیں، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ عدالت کے اندر نظر ثانی کے لیے جو ہے دعویٰ دائر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس میں ہماری مدد کریں۔ تو قاضی اعظم نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پوری فائل تیار کر کے وہاں بھیج دی۔ جب انہوں نے پوری فائل کو اچھے طریقے سے پڑھا، اطمینان سے پڑھا اور جواب کے اندر ان کو مطمئن کیا کہ جی آپ گھبرائے نہیں، میں قاضی الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو سزا 302 ہے نا یہ ختم کروا دوں۔ تو خیر جب وہ آئے، لاہور آئے، عدالت کے اندر گئے، جج کے سامنے یہ بات کہی کہ جی دیکھیں آپ نے جو ان پر سزا لگائی نا 302 کی، یہ اس پر نہیں بنتی۔ کیوں؟ انہوں نے قتل کیا، قتل کی سزا تو 302 ہے، لیکن یہ دیکھیں انہوں نے قتل کیا اشتعال کے اندر آ کر، کہ جب اس نے گستاخی کیا مسلمان بار بار جو ہے جلوس نکالتے رہے، دعویٰ کرتے رہے، تو لہذا تم نے اس آدمی کو پکڑا اور دوسرے دن اس کو چھوڑ دیا، 6 ماہ کی اس کی سزا تھی، اگلے دن تم نے چھوڑ دیا، تو لہذا مسلمانوں نے یعنی اس آدمی نے اشتعال کے اندر آ کر اس کو قتل کیا ہے، لہذا اس کی سزا 302 نہیں ہے بلکہ اس کی دفعہ 308 ہے، جس کی سزا 7 ماہ کیا ہوتی۔ اب جب بھی خاموش ہو گئے کہ دلیل اتنی مضبوط قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دی، لیکن اس پر بھی غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے قاضی اعظم سے کہ جی آپ بہت محترم ہیں، آپ میرے لیے وہاں سے کیس لڑنے کے لیے آئے ہیں اور کوئی معاوضہ آپ نے لینا، فی سبیل اللہ آپ نے میرا یہ کیس لڑا ہے اور لڑ رہے ہیں، تو لہذا خدا کے لیے اس کو اشتعال کا رنگ نہ دے، بلکہ میں نے عبادت کی نیت سے اس کو قتل کیا ہے، اور اگر آپ اس کو اشتعال کا رنگ دیں گے تو کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو زیادہ اب تو اس کے بعد کوئی کسر باقی نہیں رہی، کوئی بات باقی نہیں رہی، تو پھر اس طرح کو میاں والی جیل کے اندر بھیج دیا گیا، اور یہ وہ جیل ہے جو بدنام زبانہ ہے اور ہمارے یہاں سے تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو وہاں پر عطا شاہ بخاری اور بڑے بڑے سید زادوں کو وہاں پر قید کیا گیا۔ تو وہاں کو جب یہ سنا دی گئی تو وہاں کا جو جیلر ہے وہ کہتا ہے کہ ایک رات جس رات کو ان کو جو ہے سزا موت دینی تھی، تو کہنے لگے کہ میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے کمرے کے اندر بڑی روشنی ہوئی، میں بھاگ کر گیا کہ کہیں ایسا نہ کوئی آدمی اس کو چھڑانے کے لیے آ گئے، تو دیکھا یہ اپنی عبادت کے اندر مصروف ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، بڑی روشنی ہے؟ اس نے کہا بھائی آپ اپنا کام کریں، مجھے اپنا کرنا ہے، آپ انگریز کی حکومت کے جو ہے تنخواہ لینے والے ہیں، تو آپ اپنا کام کریں، چھوڑ دیں اس بات۔ کہنے لگے کہ جب صبح کو جانے لگے تو میں نے ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ لگایا اور کہا میں مسلمان ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ جس سرکار کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا اس کی مجھے زیارت ہوئی، ان کی مجھے زیارت ہوئی ہے۔ تو یہ اس طرح کے اور بھی بڑے واقعات ملتے ہیں۔ تو بہرحال 31 اکتوبر 1929 یعنی 30 کی رات جب 12 بجے کے بعد 31 جو ہے ہو جاتی ہے، تاریخ بدل جاتی ہے، تو اس وقت پہ ان کو سزائے موت دی گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے حکومت نے، چونکہ برطانیہ کی حکومت انگریز کی حکومت تھی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ میاں والی کے دن کو دفن کر دیا جائے، بلکہ دفن کر دیا گیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑے فکر مند ہوئے اور اپنے ساتھ وکیلوں کا وفد لیا، علماء کا وفد لیا، اور جو گورنر
پنجاب تھا اس وقت، اس کے پاس گئے بھائی ہم یہ بات نہیں برداشت کر سکتے، آپ ہمارا بندہ تو ہمیں واپس دینا، ہم اپنے علاقے میں اس کو دفن کریں گے۔ تو بہرحال حکومت نے مطالبہ کیا کہ قانون کے تحت میں نہ آپ کی عوام لے، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ خود اپنے ہاتھ سے لے کر دیا کہ جی کسی قسم کی قانون کو جو ہے ہم ہاتھ میں نہیں لیں گے، بس آپ ہمارا بندہ ہمیں واپس دیں۔ جب ان کو لایا گیا ان کی میت کو لاہور کے اندر، تو سیال کوٹ میں پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سید زادے تھے، بہت اللہ کے ولی تھے۔ جب وہ ان کی زیارت کے لیے آئے، لوگوں نے کہا کپڑا ہٹا دو چہرے سے تاکہ پیر جماعت علی شاہ صاحب ان کی زیارت کریں، تو فرمایا کہ کپڑا نہیں اٹھانا، کپڑا نہیں اٹھانا۔ کیوں نہیں اٹھانا؟ فرمایا میں ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکوں گا، اسے برداشت نہیں ہوگا، آپ ایسا کریں کہ ان کے پاؤں سے کپڑا اٹھائیں۔ جب ان کے پاؤں سے کپڑا اٹھایا گیا تو پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پاؤں کا بوسہ لیا اور فرمایا یہ کام تو ہمیں کرنا چاہیے تھا، نانے کی عزت کا کام تو ہمیں کرنا چاہیے تھا، یہ بندہ کر کے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پنجابی کے اندر کہہ رہے تھے، لوگوں ہم تکتے رہ گئے ترخانہ کا منڈا بازی لے گئے، اسی تکتے رہ گئے اور ترخانہ کا منڈا بازی لے گیا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کام ترخانوں کا لڑکا کر گیا۔ تو پتہ چلا، اور پھر ان کا نماز جنازہ مولانا دیدار علی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا، اور فرماتے ہیں کہ جب وہ جنازہ پڑھاتے تھے اللہ اکبر کہتے تھے، ان پر بے ہوشی تاری ہوتی تھی، آواز نہیں نکلتی تھی۔ اور اسی طرح لاہور کی تاریخ کے اندر اس سے بڑا جنازہ، یعنی 6 کلومیٹر کے اندر لوگ کھڑے تھے ان کے نماز جنازہ پڑھنے والے، یعنی 10 لاکھ سے 12 لاکھ تک عوام بنتی ہے جو ان کی نماز جنازے کی تشریف کرتی ہے۔ اور پھر ان کو میانی قبرستان، یہ لاہور کا بڑا مشہور قبرستان ہے، اس کے اندر ان کی قبر ہے۔ تو لہذا میں نے اس لیے کی بات آج جمعے کے اندر کی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ اگر جو آدمی چاہتے کہ ہمارا مستقبل روشن ہو تو ان کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے، اپنے اسلاف کی، ان کے ساتھ تعلق رکھیں، محبت رکھیں۔ اگر مستقبل روشن کرنا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ تعلق ہوگا، ان کے ساتھ محبت ہوگی، ان کے واقعات کو دیکھیں گے، پڑھیں گے۔ اور اگر اپنا مستقبل روشن نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ تو بہرحال یہ نبی کے عاشق تھے جنہوں نے اپنی جان جو ہے دے کر یہ ثابت کر دیا مسلمانوں، اگر نبی علیہ السلام کی شان کے اندر کوئی بھی گستاخی کرتا ہے اپنی جان کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ، تو ظاہر بات ہے سب سے زیادہ انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے، اپنی جان دے دیں گے، جیسے کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنی جان کی بازی لگا کر ہمیں یہ سبق دے دیا، پیغام دے دیا مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شان کی گستاخی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں، وہ اپنا ہے، بگانا ہے، کوئی بھی ہے، لیکن ہمارا سمجھوتا نہیں، بس اس کی یہی سزا ہے کہ اس کو ختم کر دیا۔ میرا راجہ تمام نوجوان دوست، ہم سبھی کے لیے یہ سبق ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اس طرح کی محبت رکھیں کہ اگر کوئی گستاخی ہو تو ہم برداشت نہیں کر سکیں۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں یا تو اس آدمی کی زبان نہ رہے یا ہمارے کان نہ رہے۔ تو یہ بات تھا، یہ سبب بنا تھا غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات پر آمادہ کرنے کا، پھر انہوں نے یہ کام کیا اور اس آدمی کو جہنم حاصل کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کہنا چلو کہ جمعہ سے یہ بات چل رہی ہے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے مسلمان جو ہے وہ اسرائیل کا بائیکاٹ مصنوعات کا کر رہے ہیں، لیکن جیسا ہونا چاہیے ایسا ابھی ہو نہیں رہا، بہت فرق پڑا ہے۔ یہ جو جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، میک ڈونلڈ، KFC اور کوک پیپسی، جن کے قتلوں کے سریا تھا، اب وہ اس بات پر آ گیا، میرے دوست بتا رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ دو بوتلیں لو، ایک بوتل ہم آپ کو فری دیں گے۔ اس قسم کی انہوں نے اب ڈیل شروع کر دی ہے، اس طرح کی باتیں شروع کر دی ہیں، تو لہذا ہم نے بالکل ان کی بات کے اندر نہیں آنا۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے ان کی مصنوعات کے ساتھ بالکل بائیکاٹ کرنا ہے۔ ابھی تقریباً پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں وہ میک ڈونلڈ کے اندر اب جاتے ہی نہیں ہیں، وہ جاتا تو اکا دکا جاتا ہے۔ اب ان کو فرق پڑا ہے۔ یاد رکھیں اگر ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمارا جانا تو بہت مشکل ہے، لیکن یاد رکھیں ہم ان کی جو مصنوعات ہیں ان کا تو بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ تو لہذا اپنے بچوں کو سمجھائیں، جب آپ راشن لینے کے لیے جاتے ہیں، خود جاتے ہیں یا بچوں کو بھیجتے ہیں، تو بچوں کو یہ بتا کر بھیجیں
کہ یہ چیز ان کی ہے، یہ صرف یہ صابن، یہ بوتل کا ہر چیز ان کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ سمجھائیں کہ بیٹا یہ ہم نے نہیں لینی، اس کے لیے دوسری چیز آپ لائیں. اس لیے کہ ہم جو اگر ان کے ساتھ جو ہے اگر نہیں ان کا ساتھ دے سکتے تو ہم ان کے خلاف ہی نہ جائیں کہ ہمارا پیسہ جو ہے ان کے پاس جائے اور وہ اس پیسے سے ہمارے مسلمان کے بچوں میں، عورتوں میں، مردوں کے سینے کے اندر گولی وہ اتاریں، تو لہٰذا ہم بھی مجرم ہوں گے اس کے اندر. اور اس نے ایک حدیث معلوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں بیت المقدس میں اتنی جگہ ملے کہ جتنی ایک گھوڑے بالنے کی ہے تو فرمایا اس کو لے لو اور اس کی زیارت کر لو، یہ تمہاری خوش قسمتی کی بات. فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر وہاں پر جو دیا جلتا ہے اس کے اندر جو تیل ڈالا جاتا ہے اور اس کے پیسے جو ہے تم دے دو، یعنی کچھ نہ کچھ حصہ تمہارا اس کے اندر ضرور جانا چاہیے. تو دیکھیں جو ہے ابھی پچھلے دنوں کے اندر یہ خبر آئی تھی کہ مولانا فضل الرحمن دعوت برکاتہم کم از کم پاکستان سے 60 کروڑ کی جو ہے وہ امداد حماس کے جو سربراہ تھے اسماعیل خانیہ اس کو دے کر آئے. اور بھی مسلمان دوسرے طریقے سے دے، چونکہ ہمارا جانا تو وہاں مشکل ہے، وہ وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ سب جانتے ہیں. تو لہذا آپ اس بات پر جو ہے مسلمان ہونے کا پورے کا پورا ثبوت ہے کہ بالکل 100% ہمارا بائیکاٹ ہونا چاہیے. دکانوں کے اندر میں تو دکان حضرات سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ بھائی آپ ان کو چھوڑ دیں، بس آپ وہاں نہیں جا سکتے، ہمارے بس کے اندر جتنا کام ہے وہ ہم کریں، باقی حکومت جانے، ان کی طاقت جانے، یہ جو کریں وہ کریں، لیکن ہمارے ذمہ جو ہے ایک تو دعاؤں کا اہتمام رکھیں، دوسرا ان کا بالکل مکمل طور پر ان کا بائیکاٹ کریں. تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ مسلمانوں کو پیروں کے اندر ڈگیں گے. سمجھے نا بات؟ تو انشاءاللہ یہ آپ کریں گے، سارے عہد کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کا